اس کے بعد باقاعدہ طور پہ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی، آپ کو اور بھی بہت سی جگہوں پہ یہ ملے گا کہ قرین کو قابو کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ آپ کو ہمیشہ غلاظت میں کہیں گے کہ جی آپ نے کپڑے اتار کے فلاں جگہ پہ اتنے ٹائم کے لیے یہ ورد کرو، یہ موم بتی لگاؤ، اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ تمام تر خرافات، تمام تر بے ایمان باتیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا ایمان آپ سے چلا جائے، آپ سے آپ کا رب اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہو جائے، تب کہیں جا کے آپ اس شیطان کو راضی کرتے ہو۔ اور شیطان صرف اس بات پہ راضی نہیں ہوتا، وہ آپ کو کفر میں اور مبتلا کرتا چلا جائے گا۔ اس کی درجات ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے تم نے فلاں چیز چاہیے، ٹھیک ہے میرا یہ کام کر دو، میں جو جس طرح کہہ رہا ہوں تم یہ کام کر دو تو میں تمہیں فلاں چیز کر کے دے دوں گا، تمہارے لیے میں اتنے لوگ لے کر آؤں گا، تمہیں ان لوگوں کے دلوں میں اس طریقے سے تشریف کر کے تمہارے لیے ان کو پیش کروں گا، تمہارے لیے تمہیں مال چاہیے تمہیں میں مال دلواؤں گا، لیکن تمہیں میرے لیے تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں قرین کو قابو کرنے کے لیے انسان کو اپنا ایمان، مال، ہر چیز داؤ پر لگ جاتی ہے، اور اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو دے رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جو چیز اس کو چاہیے وہ وقتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی ناراضگی کو انسان جو ہے نا اپنی اوپر واجب کر لیتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں وہ خوار ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے ہمیں چاہیے کہ ہم اجتناب کریں اور ہم دور رہیں۔ یہ بات یاد رہے، جادوگر حضرات بھی سب سے پہلے اپنے قرین کو قابو کرتے ہیں، اور پھر قرین جو ہے ان کے لیے بڑے شیاطینوں کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ اب ایک اور چیز کی طرف میں آپ کا رجحان میں کرنا چاہوں گا، آپ کی سوچ کو لے کر جانا چاہوں گا۔ یہ بات آج تک شاید کسی نے آپ لوگوں کو نہ بتائی ہو۔ بدھزم جس طریقے سے ایک مذہب ہے، ہندوازم ہے، جتنے ہیں اس کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو آج ایک بات بتاتا ہوں۔ بدھزم میں ہے کہ آپ کے 7 جنم ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ 7 جنم یعنی کہ آپ 7 مرتبہ بار بار پیدا کیے جاؤ گے، اور اس کے بعد 7 جنموں میں اگر آپ اچھے رہے تو پھر آپ نروانا یعنی کہ ان کی جنت میں پہنچ جاؤ گے، نہیں ہوا تو پھر جہنم میں گر جاؤ گے۔ 7 مرتبہ کی بار بار پیدائش کا ہونا۔ ہندوازم میں بھی یہی ہے، لیکن ہندوازم میں یہ ڈیفرنس ہے کہ آپ مسلسل پیدا ہوتے جاؤ گے جب تک آپ ایک اوتار نہ بن جاؤ، یعنی کہ جب تک آپ ایک ایسے شخص نہ بن جاؤ جو کہ کمپلیٹ نیکوکار ہو اور آپ نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، تب تک آپ جتنے برے ہوگے اگلا جنم آپ کا ویسے ہی جانور جیسا ہوگا یا کسی اور بری چیز جیسا ہوگا۔ اگر آپ اچھے بنتے جاؤ گے تو آپ انسان کی روپ میں ہی واپس آؤ گے، اور اس کے بعد آخر کار آپ فرشتے بن جاؤ گے، اور فرشتے کے بعد پھر آپ کے لیے یا سورگ ہے یا نرگ ہے۔ تو یہ ان کے عقائد میں سے ہے۔ اب ان میں بھی سیکٹس ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ تو شیطان جب ایک انسان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، انسان کیونکہ انسان ہے، موت اس کو آ جاتی ہے۔ ان جنات کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، وہ انسان مر جاتا ہے، جیسے ہی مرتا ہے یہ شیطان، اس کی ڈیوٹی ریلیز ہو گئی، بندہ مار گیا، اس کو جہنم کے ٹھکانے لگا دیا، یا جس طرح کا یہ فیل ہوا، پاس ہوا، واٹس ایور، لیکن یہ شیطان زندہ ہے، بندہ مر گیا۔ اب ابلیس جو ہے وہ اس شیطان کو رائے گاہ نہیں چھوڑے گا، وہ اس کی نئی جگہ ڈیوٹی لگائے گا۔ بھائیان اب تمہاری ادھر ڈیوٹی ہے، اب تم نے ادھر ڈیوٹی دینی ہے، اس انسان کو تم نے خوار کرنا ہے۔ اور یہ مسلسل وہ کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ابلیس ان کا سب سے بڑا ہے، تو وہ مسلسل کرتا چلا جاتا ہے جب تک اس شیطان کی موت نہ ہو جائے، جو کہ قرین کی صورت میں انسان کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، ایک انسان کے ساتھ ایک قرین اٹیچ ہوا، انسان مر گیا، وہ قرین دوسرے کے پاس گیا، پھر تیسرے کے پاس گیا، پھر چوتھے کے پاس گیا۔ اب کیونکہ یہ جنات ان کے پاس بھی دل ہوتے ہیں، تو کبھی کبھار جس انسان کے ساتھ وہ جوڑے جاتے ہیں تو ان کو وہ اچھے لگ جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھار یہ جو قرین ہوتے ہیں، جب اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ہندوازم میں اور بدھزم میں اور ایسی بہت سی وہ ہیں، باقاعدہ نارملی بھی میڈیٹیشن کی ایکسرسائز کی جاتی ہے،
یعنی کہ لوگ باقاعدہ طور پہ سکون میں آرام میں بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے جی اپنے آپ کو الائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ہائر کانشیسنس، اپنے دماغ کے جو ہے نا یعنی کہ وہ خلیات کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ بند ہے۔ تو بیسیکلی ان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایمان والے نہیں ہیں یا آپ ایمان والے ہیں اور آپ بہت کمزور ہیں، پراپرلی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، صبح شام کے اذکار نہیں کرتے، یعنی کہ آپ اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں مانگتے پراپر طریقے سے، جس طرح اللہ کا حکم ہے اس کو بجا نہیں لاتے، تو یہ شیاطین جو ہیں یہ اندر حلول کر کے انسان کو راہ راست سے بگاڑنے کے لیے بہت کچھ بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ ادھر 2 باتوں کا فرق یاد رکھیے گا۔ نمبر 1، وہ لوگ جن کو خواب میں ایک چیز دکھائی جاتی ہے اور بعد میں آگے چل کر وہ چیز ویسی کی ویسی ہوتی ہے۔ اب یہ جو خواب میں جو دکھائی گئی یہ اللہ کی طرف سے پیغام تھا۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہیں سے گزرتے ہیں، یار میں ادھر سے پہلے میں گزرا ہوں، یار میں ادھر سے یہ ہوا ہے۔ وہ بیسیکلی وہ شخص جو ہے اب اس کو اللہ نے خواب میں دکھایا ہے، اس کو بتا دیا ہے، اب وہ جب اس کو یاد نہیں رہتا وہ خواب بھول جاتا ہے یا وہ خواب اس کو یاد رہتا ہے، اور بعد میں جب وہ جاتے تو وہ کہتے ہیں یار میں ادھر سے اس طرح گزرا تھا۔ یہ بیسیکلی اس کو اللہ نے بتایا اور اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوا۔ لیکن جو کام قرین کرتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا۔ قرین کیا کرتا ہے؟ وہ جیسے ہی اب ایک عام شخص ہے، جس طرح میں آپ سے کہہ لوں کہ ایک باہر ریڑھی والا ہے، اس کے دماغ میں آنا شروع ہوگا کہ جی میں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا دوسرا جنم ہے، اور شیطان اس کے دل اور دماغ میں اس کو یہ ڈالنا شروع کرتا ہے تو پچھلے جنم میں پروفیسر تھا، تیرے پاس یہ فارمولے تھے، تو یہ کرتا تھا، اور باقاعدہ کبھی کبھار کچھ اس میں انٹیوشنز دیتا ہے، کچھ اس میں یعنی کہ دل میں بات ڈالتا ہے، کبھی کبھار باقاعدہ دماغ میں سینیریوز دکھاتا ہے، پکٹوریل امیجنگ دکھاتا ہے۔ جتنی طاقت اس شیطان کی ہوتی ہے اتنے تک وہ انسان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو باقاعدہ طور پہ انسان کو وہ بتاتا ہے کہ یار تمہارا پچھلا جنم ایسا تھا، تمہارا پچھلا جنم ایسا تھا، تو وہ پچھلا جنم کر کے انسان کو دین سے ڈیویٹ کر لیتا ہے، دین سے اس کو ہٹا دیتا ہے۔ تو یہ پچھلے جنم کی کہانیاں یہ جتنے لوگوں نے اپنے من گھڑت ریلیجن نکالے ہیں، من گھڑت مذاہب نکالے ہیں، جس طرح یہ بدھزم ہو گیا، ہندوازم ہو گیا، اور جو ریلیجنز جو کہ ان چیزوں کو مانتی ہیں، بیسیکلی وہ ان شیاطین کا کمال ہے کہ انہوں نے انسان کو یہ بتا کے کہ تمہارا پچھلا جنم تھا بھائی، وہ پچھلا جنم نہیں ہوتا، وہ بیسیکلی شیطان نے جو پچھلی جگہ ڈیوٹی دی ہوتی ہے وہ ڈیوٹی پھر اس کو سامنے دکھاتا ہے کہ یار تم نے زندگی میں ایسے ایسے کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ تو وہ انسان کیونکہ اس کو یہ آواز اندر سے آتی ہے اور وہ کہتا ہے یار یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی جو ہے نا غیبی آواز آ رہی ہے اور میں جی بہت بڑی سرکار بن رہا ہوں، تو یہ بیسیکلی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ شیطان اس کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انفارمیشن کی ٹرانسفرنس جو ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی کوئی چیز کبھی بھی آپ کے پاس اس طرح آئے کہ تم پہلے ایسے تھے، یہ ہے وہ ہے، تو آپ اعوذ باللہ پڑھیں اور کہیں میرے رب نے مجھے جب چاہا جیسا چاہا مجھے پیدا کیا، مجھے ویسے ہی نعمتوں سے اور رحمتوں سے نوازا جیسے اس کی مرضی تھی، اور مجھے انشاءاللہ بإذن اللہ مجھے ایسے ہی بلائے گا جیسے اس کی مرضی ہے، بس ہمارا خاتمہ بالایمان اور قبولیت کے ساتھ۔